شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے تبرکات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک میں یہ قصہ قابل غور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنا پیرہن مبارک عطا فرمایا کہ اسے میرے والد گرامی کی آنکھوں پر ڈال دیا جائے تاکہ بینائی واپس آ جائے۔ پیرہن مصر سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوں ہی پیرہن مبارک آنکھوں پر ڈالا گیا، بینائی واپس آ گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات آج بھی ساری دنیا میں موجود ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، اسی طرح تمام تبرکات میں تبرکات نبوی کا بلند ترین مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک جبہ مبارک حضرت اویس کرنی کو عطا فرمایا تھا، جو خرقہ خلافت بھی تھا اور پیرہن متبرک بھی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ میں نے اپنی سیاحت کے دوران حضرت اویس کرنی کی خانقاہ میں اس جبہ مبارک کی زیارت کی تھی۔ میں نے اسے برکت کے لیے ایک لمحہ کے لیے پہنا تو میرا سایہ بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ محترمہ کی وفات پر اپنا کرتا مبارک دیا تھا کہ لحد میں ساتھ رکھ دیا جائے۔ فخر الطالبین کے مترجم حضرت درد کاکوروی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات میں سے آپ کے منہ مبارک بعض مقامات پر آج بھی موجود ہیں جن کی زیارت ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے۔ یہ ٹوپی وہ دستار کے نیچے رکھتے تھے۔ میدان جہاد میں یہ ٹوپی ان کے سر مبارک پر ہوتی تھی، جس کی برکت سے وہ ہر میدان میں فتح پاتے تھے۔ ابن سعد نے محمد ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں جو کہ ہم کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہیں۔ محمد بن سیرین یہ سن کر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بال کا میرے پاس ہونا مجھ کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ تر پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، آل رسول اور مشائخ عظام کے تبرکات سلسلہ بسلسلہ چلے آ رہے ہیں۔ خلافت عطا کرتے وقت بھی شیخ و مرشد اپنے خلیفہ کو تبرکات بھی عطا کرتے تھے اور وہ آگے محفوظ کر لیے جاتے تھے۔ حضرت مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ کے تبرکات کو اس قدر اہمیت دی کہ وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ دفن کرتے وقت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ مبارک میرے سینہ پر، ان کا عصا میرے پہلو میں، ان کی تسبیح میری شہادت کی انگلی میں، ان کا کاسہ خشت کے بجائے میرے سر کے نیچے اور ان کی چوبی نالین میرے بغل میں رکھ دی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دیا اور جس پلنگ پر غسل دیا گیا اس کی ڈوریاں پلنگ سے جدا کر کے اپنی گردن میں ڈال کے لی کہ میرے لیے یہی خرقہ ہے اور یہی کافی ہے۔ حضور قبلہ عالم بھی اپنے شیخ و مرشد محب النبی حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف اقسام کی ظاہری و باطنی نعمتیں اور بیش قیمت تبرکات لے کر آئے تھے۔ ان میں سے بعض آپ نے اپنے خلفائے عظام کو بھی عطا کیے ہوں گے اور بعض آج بھی موجودہ سجادہ نشین کے خاندان اور مہاروی حضرات کے پاس موجود ہیں۔ ناظرین اکرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔